السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 28ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الہمزہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت سے اس کا آغاز کرتے ہیں، آئیے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورۃ الہمزہ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر چند ایسی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو جاہلیت کے معاشرے میں خاص طور سے جو مالدار طبقہ تھا، زرپرست لوگ تھے، ان کے اندر پائی جاتی تھیں، اور جن برائیوں کو تقریباً سبھی لوگ جانتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ یہ وہ برائیاں ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، یعنی ان کی کوئی بھی تعریف نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر ایک ان کو برا ہی سمجھتا تھا۔ تو اس گھناؤنے گویا کردار کو پیش کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اس کردار کے مالک ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا وہ اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ محترم سامعین، دولت در حقیقت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ساتھ میں یہ ایک بہت بڑی انسان کے لیے آزمائش بھی ہے۔ جب تک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، جواب دہی کا یقین نہ ہو، تو وہ دولت پا کر بہت ساری خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے اندر یقین نہ ہو، احساس نہ ہو جواب دہی کا، تو جب اس کو دولت مل جاتی ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ دولت میں نے گویا اپنی محنت سے اس کو حاصل کیا ہے، یہ میں نے اپنے علم اور تجربے سے اس کو پایا ہے، اور پھر اس کے اندر جذبہ شکر پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر احساس شکر پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ گھمنڈ کے اندر، تکبر کے اندر، غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے مالدار نہیں کیا ہوتا ہے، مال و دولت سے نہیں نوازا ہوتا ہے، وہ ان کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، گرے پڑے لوگ سمجھتا ہے، وہ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ پھر چونکہ اس کے دل میں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ مجھے ان نعمتوں کا کسی دن حساب دینا ہے، اور جس نے مجھے یہ نعمتیں بخشی ہیں اس کو ان نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہے، اور گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جو نعمتیں ملی ہیں ان کا میں حقدار تھا، تو مال و دولت کے نشے میں، مال و دولت کی محبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ کسی چیز کی وہ پرواہ اس کو نہیں ہوتی ہے، بس عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کرنے لگتا ہے، دولت کو گن گن کر رکھنے لگتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کو جب چاہے وہ نعمتوں کو اس سے چھین بھی سکتا ہے، اور وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں سوچتا ہے۔ تو انسان کا جو یہ انداز ہے سوچنے کا، وہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، وہ ہدایت سے دور چلا جاتا ہے،
اور کوئی اچھی بات، کوئی بھلی بات وہ سننا پسند نہیں کرتا ہے، دل اس کی طرف یعنی بھلی باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے نا، پھر کوئی بھی نصیحت اس کو کی جائے تو اس کے اوپر دھیان نہیں دیتا ہے، نصیحت اس کے دل کو جو ہے چھوتی تک نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر گویا انسان کی اسی کمزوری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ایسے شخص کو آخرت کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اسی طرح سے جب دولت کسی کے پاس آتی ہے جہاں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو دو خاص طور سے بہت بڑی خرابیاں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، ایک تو تکبر اور غرور کی خرابی ہے، اور دوسرے جو خرابی بڑی خرابی ہے وہ دولت کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دولت مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے اوپر اس سے کوئی بالا تر نہیں ہے، اب کسی طرح سے اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے والی، کوئی مصیبت نہیں پڑے گی، اگر کوئی بھی بات ہوگی تو یہ دولت، یہ مجھے جو سرمایہ ہے اس سے میں کام چلا لوں گا، میں اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو یہ دو بہت بڑی خرابیاں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ بمنہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ ویل کے معنی دراصل ہلاکت اور تباہی کے بھی ہیں اور مذمت اور برائی کے بھی، اور پھر یہاں اس کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، ہمزۃ اللمزہ۔ یہ دو الفاظ ایک دوسرے سے معنی میں بہت قریب ہیں۔ لمزہ کو ہمزہ کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے اور ہمزہ کو لمزہ کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، تو دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ اس شخص کی، ایسے انسان کی گویا یہ عادت ہی بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، کسی کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، عیب لگاتا ہے، لگائی بجھائی کرتا ہے، دوستوں کے اندر گویا پھوٹ ڈالنے کا کام کرتا ہے، لوگوں کو برے برے القاب سے ملقب کرتا ہے، برے برے ان کے نام رکھتا ہے۔ تو گویا یہ اس شخص کی یہ عادت بن گئی ہے، ہمزۃ اللمزہ جو کہا گیا ہے یہاں پر۔ تو تباہی ہے ایسے انسان کے لیے، انسانوں کی برائی کرنا، ان کو طعنے دینا، ان کا مذاق اڑانا، اور ان کی غیر موجودگی میں، ان کی غیر حاضری میں ان کے عیب بیان کرنا، تہمتیں لگانا، یہ ساری چیزیں ان دونوں لفظوں کے اندر شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقات تقسیم کیا کرتے تھے تو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ آپ تقسیم صحیح نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو طعنے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اپنوں کو تو دیتے ہیں اور دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جو غریب اور نادار لوگ تھے وہ کما کر لاتے تھے، بڑے متقی تھے، مخلص مسلمان تھے، لیکن وہ صدقات کیا کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی لوگ طعنے دیا کرتے تھے، ان کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ تو لوگوں کو برا کہنے، ان کو طعنہ دینے اور ان کی غیبت کرنے کا مال و دولت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے فرمایا گیا آگے، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ جب دولت کسی کے پاس آتی ہے تو وہ دولت ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس دولت نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے بتایا، ان کو کم حیثیت دیتا ہے، ان کا کوئی مقام وہ نہیں سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے، گویا وہ دولت ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے کہ یہی اصل ہے۔ مال کے بارے میں قرآن مجید نے تصویر بالکل صاف واضح کی ہے، جبکہ کہ بذات خود مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کا کمانا اور مال کو اکٹھا کر کے رکھنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مال کے ہی ہو کر رہ جانا، اسی کو مطلوب اور مقصود بنا لینا، مال کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، یہ بڑے بڑے گھاٹے کا سودا ہے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہوئی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ہلاک ہو جائیں اور برباد ہو جائیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، مال اپنے آپ میں کوئی خراب چیز نہیں ہے، مال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ مال کے ذریعے ہی زندگی برقرار رہتی ہے۔ مال آدمی خرچ کرتا ہے،
اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اور مال خرچ کر کے وہ 700 گنا اجر تک حاصل کر سکتا ہے۔ اور کوئی شخص اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال اور غریبوں اور مسکینوں، لاچاروں اور یتیموں کے اوپر خرچ کرے، ان کے حقوق ادا کرے، دین کے کاموں میں لگائے، دین کے مصارف میں وہ ٹھیک ٹھیک خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کا مستحق قرار پائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اور مال کا مطلب صرف روپیے پیسے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد دنیا کے وہ تمام اسباب اور تمام وہ چیزیں جو اسباب اور وسائل کہہ سکتے ہیں، وسائل زندگی، وہ سب کے سب مراد ہے۔ تو مال کا مطلب گویا پوری دنیا ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ مال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کے حوالے سے ایک گویا منفی سوچ کو بالکل واضح کیا ہے، اس کی جو غلط جو نقشہ، غلط تصویر لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اس کو گویا صاف کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جس نے اسے سمیٹ کر اور گن کر رکھا اور دولت کو سمجھا کہ یہی سب سے قیمتی چیز ہے۔ جو دولت کا مالک ہوگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے وہی کامیاب ہے، وہی سب سے بڑا انسان ہے، وہی قابل عزت ہے، اور دولت ہی گویا سب کچھ ہے۔ جب اس کے پاس وہ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے جب یہ ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں تو پھر وہ دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھالتا ہے، دوسروں کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ گن کر رکھتا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دولت جمع کروں تاکہ یہ میرے کام آئے، اور پھر یہ کہ کثرت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ مال سے محبت اور مال سے شغف صبح و شام یعنی دن رات یہی لگی رہتی ہے، اس کو اسی کی فکر ہو رہتی ہے کہ میں نے کیا کمایا اور کہاں خرچ ہوا اور کہاں خرچ نہیں ہوا، اسی میں بس وہ لگا رہتا ہے۔ وہ یہ یعنی اگر مال بچ رہا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، مال اگر خرچ ہوتا ہے تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آگے فرمایا گیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یعنی اس کا یہ خیال ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی بخش دے گا، یعنی دولت جمع کرنے اور اسے گن کر سینت کر رکھنے میں وہ ایسا ڈوبا ہوا ہے، ایسا منہمک ہے کہ اسے اپنی موت تک یاد نہیں ہے، اور اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ وقت اس کو یہ سب کچھ ایک وقت آئے گا، یہ ساری دولت ساری جائیداد اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے اور وہ ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم کو حطمہ کہا گیا ہے، یعنی توڑ کر رکھ دینے والی، چکنا چور کر دینے والی، چورا اور ریزہ کر دینے والی۔ تو حطمہ جہنم کو کہا گیا ہے اس لیے کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی اسے وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دے گی۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا لَيُنبَذَنَّ، نبذ عربی زبان میں کسی چیز کو بالکل بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اشارہ اس سے اس بات کا نکلتا ہے کہ مالدار کہ اپنی مالداری میں وہ شخص مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آگے فرمایا گیا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ۔ قرآن مجید کے اندر اس مقام کے علاوہ، اس جگہ کے علاوہ کہیں پر بھی جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہاں آگ کو منسوب کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت جو پا کر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کس قدر نفرت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کتنا غصہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو خاص اپنی آگ کہا کہ جس میں وہ پھینک دیے جائیں گے۔ یہ آگ دراصل اعمال کا بدلہ ہے جو آدمی دنیا کے اندر کرتا ہے۔ مال کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو آدمی مال دوسروں کا حق دبا کر اور ناجائز طریقے پر حاصل کرتا ہے اور مال کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، مثلا زکوٰۃ نہیں دیتا، انفاق نہیں کرتا، اور یتیموں کا مال جو ہے کھا جاتا ہے
اور تو قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو لوگوں کے مال جمع کرتے ہیں اور وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عائد کیے ہیں، یہی مال انگاروں میں تبدیل ہو جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور چہروں کو داغا جائے گا۔ اور اسی طرح سے سونا چاندی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سانپ بن جائیں گے، بچھو بن جائیں گے۔ تو یہ ہے دراصل مال کی حقیقت۔ تو آگے فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دلوں تک اس آگ کے پہنچنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، فاسد عقائد اور ناپاک خواہشات اور خبیث نیتیں اور ارادوں کا جو مرکز ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی کہ وہ سب کو چپیٹ میں لے لے، بلکہ جو مستحق لوگ ہوں گے انہی کو جلائے گی، بلکہ وہ ایک ایک جو مجرم ہوگا، ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی گویا نوعیت معلوم کر لے گی اور ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق ہی گویا عذاب دے گی۔ محترم حضرات، دل میں مال کی محبت کی وجہ سے جب مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو پھر آدمی کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے اور پھر مال کو سمیٹ کر رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اور وہ عمر جو تیزی سے گزر رہی ہے اسے مال کمانے میں ہی کھپا دیتا ہے، جو موت کے ساتھ اب گویا اپنے پیچھے سب کچھ چھوڑ دے گا اسی میں وہ لگا رہتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کی جڑ اصل میں دل کے اندر ہے، اور اسی لیے دل آگ کا شکار ہوگا اور یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ قرآن مجید میں اس آگ کی بہت زیادہ تفصیلات آئی ہیں، اگرچہ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن اس کی پوری ہیبت ناکی کو گویا بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے بچائے۔ آگے فرمایا گیا انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، یعنی جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ کوئی دروازہ تو بہت دور کی بات، کوئی ذرا سا راستہ بھی نہیں ہوگا، جھری تک نہیں ہوگی کوئی کھلی ہوئی کہ جو اس سے نکل بھاگیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک تو یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے اوپر اونچے اونچے ستون گویا گاڑ دیے جائیں گے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کا ایک مطلب اور یہ بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم کو اس آگ سے بچا لے، اور ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو مال اور جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے اس کے دین کے کاموں میں ہم لگانے والے بن جائیں، اور دین کی سربلندی کے لیے جس طرح سے ہم اپنی جانیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے مال بھی لگانے کی کوشش کریں، اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کی جہاں تک ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں، جو سنی گئی ہیں، کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔